مے کور پن موقف واضح کہ 12 ربیع الاول نا دینک جزئی 12 ربیع الاول دہ چھنا یہ مقرر کرن یہ دینک جز کن نا کیاز اگر تہ ونو یہ مقدم مسئلہ یہ تیل چھنا پتہ بت بحث اگر تھی چھو ونان ہے یہ چھوئی نہ دینک جز مسئلہ ختم تیل کرو اگر تھی ونان چھو یہ دینک جز تیل دی پتہ دینک جز ثابت کرت یہ نس ست 12 ربیع الاول ثابت یہ تہ نزدیک بدعت حسنہ کیاز اگر نس ست 12 ربیع الاول ثابت تیل کس پہ تیل چھو منسوس تیل کپر بدعت حسنہ اور اگر بدعت حسنہ چھو ونان تیل کپر چھ منسوس مے وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دس 12 ربیع الاولس پہ ترغیب کی نش نبی علیہ الصلوۃ والسلام نش دینک جز ثابت اس تہ اقرار کران مے وچ صحابہ کرام نش چھنی کی مے وچ فقہ حنفیس من چھن ات حکم کی مے سمجھ کہ یہ دینک جز کہین اگر یہ پنہ طرف ات کانس دینک جز بنا یہ بدعت سیئہ یہ یژھان یہ ونن کہ نہ توگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پن محبت ہاون لکن نہ تہ صحابہ کرامن تہ کرن نہ تور زان فقہاء حنافن سمجھ یہ تور از مے فکر مے ون تو اکس سوالس جواب حضور نبیس وقتس مز اس قرآن مجید یوان کمن پہ لکھنے کنڈین پہ یا قطرن پہ پنوترن پہ وغیرہ وغیرہ مگر یہ قرآن مجید آج ورکن پہ یہ حضور نبیس دورس مز یہ کور نا صحابہ کرامو سہ دین بنیان سان خاطر سے دین مگر ارے یس صحابہ کرامو کور تہ بن دین یہ ژٕ کرکھ تما بن دین مگر اس کت پوری 500 ون میں اخ چیز حضرت سے مونت بدعت حسنہ ارے ربیع الاول مونت نا بدعت حسنہ مون بدعت حسنہ ارے وہی مونت نا چلو ٹھیک میں مون بدعت حسنہ کیا گو حضرت گو نا یہ خیر القرونس مز گومت یہ پتہ گومت بدعت حسنہ مطلب گو نا پتہ کم کور یہ مقرر پتہ کم ون سا پن سا پتہ کمس اس اتھارٹی اس مقرر کریا وچ صحابہ وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ اتھارٹی صحابہ کرام چھ منصب خیر القرون پتہ کمس چھ اتھارٹی سہ کر کان دو مقرر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو یوس کام تہ نو یہ کرنا دینس مز نو یہ نہ کہ یوس میں وونمت تت مخالف نا یوس کام تہ پنہ طرف یہ کرنا دینس مز یوس اخ تہ سہ چھ مردود وۄنۍ چھنہٕ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کینٛہہ تم فرماون اکہ یہ کام نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوس اخ کام تہ نو گژھِ دینس مز فی امرنا ھذا سٲنِس یا دینس مز یوس اخ کام تہ نو گژھِ فہو ردن سہ چھ مردود اور کل بدعت ضلالہ چھ سری روایت کہ یوس اخ نو کام یعنی دینس مز ایک صاحب بولا آپ لوگ ربیع الاول میلاد النبی مناتے ہو میں نے کہا ٹھیک اس میں کیا پرابلم ہے کہا ٹھیک ہے منانا اچھی بات ہے حضور اس دن دنیا میں آئے ہیں خوشی ہے رحمتیں آئے ہیں وغیرہ 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 لیکن اب ایک مسئلہ ہے میں نے کہا کیا کہا 12 ربیع الاول ہی حضور کی ولادت ہے اور 12 ربیع الاول ہی حضور کا وفات کا دن بھی ہے میں نے کہا اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہا اب تم عید مناتے ہو 12 ربیع الاول جب کوئی انتقال کرتا ہے تھوڑی اس کے مرنے کے دن عید منائی جاتی ہے یہ تو ایک سوال ہے نا بولیے سوال ہے کہ نہیں یہ مخالفت نہیں آپ کے عقیدے کو درست کر رہا ہوں میں نے کہا اب اس میں کیا پرابلم کہتے جب انسان مرتا ہے کوئی بھی دنیا کا انسان اس کے مرنے کے دن وفات کے دن وصال کے دن عید نہیں مناتے ہیں ٹھیک ہے حضور کا ولادت کا دن 12 ہے لیکن یہی دن حضور کا وفات کا دن ہے اب آپ خوشی مناؤ گے یا غم کرو گے یہ عید کیسی میں نے کہا اس کے بہت سارے جواب ہیں سب سے پہلے جواب بخاری میں کہا کیا میں نے کہا سنو میرے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید المومنین جمعہ مومنین کے عید کا دن ہے میں نے کہا ابھی تک تو کہتے تھے صرف 2 عید ہے رسول نے کہا جمعہ بھی عید ہے ابھی تک کہتے تھے صرف 2 عید ہے یہ تیسری کا تو میں نے کہا بخاری میں میرے نبی نے فرمایا جمعہ بھی عید لیکن مومنین کے لیے سب کے لیے تھوڑی ہے میرے رسول نے فرمایا تیسری جو جمعہ ہے یہ مومنین کے لیے ہے گویا میرے نبی نے تیسری عید کا حکم دے دیا ہے جمعہ عید کا دن لیکن اب سوال ہوا میرے نبی جمعہ عید کا دن کیوں ہے فرمایا اسی دن آدم پیدا کیے گئے جمعہ عید کے دن آدم کو پیدا کیا گیا تو یہ عید کا دن بن گیا لیکن میرے نبی نے ساتھ ہی فرمایا اسی دن آدم کی وفات بھی ہوئی ہے جمعہ کے دن
आदम पैदा हुए जुमा ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनका विसाल भी हुआ है। अब लोगों जवाब दे दो, अगर आदम इसी दिन पैदा हुए, मान लिया मैंने ये ईद का दिन है, लेकिन इसी दिन विसाल भी, इसी दिन इंतकाल भी, तो नबी ने क्यों नहीं फरमाया अब ईद नहीं, क्योंकि आदम इसी दिन चले गए? ना ना, फरमाया लोगों वफात नहीं मनाना, नबियों की विलादत मनाई जाती है। वफात नहीं मनाना है, नबियों की आमद की खुशी मनाना है। नंबर 1। नंबर 2, सुनो लोगों, मैंने कहा लोगों सुनो, तुम कहते हो नबी इसी दिन आए, इसी दिन गए, हम कहते हमारा नबी आया जरूर लेकिन गया नहीं। सवाल है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हम कहते हमारा नबी आया लेकिन गया नहीं। कहते क्यों नहीं गया? मैंने कहा अगर गया है तो जवाब दे दो, कलमे का तर्जमा करके मुझे बताओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अरे जो गया है उसको है थोड़ी बोलते हैं। किबला कारी साहब खिताब कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। मौलाना दाऊदी खिताब कर रहा है, जो गया उसको थे बोलते हैं, जो है उसको है मौजूद है उसको है बोलते हैं। लोग कहते हैं नबी आया और गया, जो गया उसको था बोलते हैं, जो है उसको है बोलते हैं। अरे माई के बेटे मुझे बता, क्या दुनिया में किसी माँ को आज तक बच्चा पैदा किया जो कि कहेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? तर्जमा करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। नहीं, हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आज भी है। किसी साहब ने बोला ये है थे मामला नहीं है। मैंने कहा फिर क्या? कहा नबूवत है, उन्हीं की नबूवत है, उन्हीं की रिसालत है, लेकिन नबी नहीं है। मैंने कहा ये तो ऐसी बेवकूफ वाली बात हो गई, कोई कहेगा धूप है सूरज नहीं है। ये तो ऐसी बेवकूफ वाली बात होगी, कोई कहेगा धूप है लेकिन सूरज, क्या ऐसा मुमकिन है कि धूप होगी सूरज नहीं होगा? अरे धूप तो जात है, सूरज तो जात है, धूप उसकी सिफत है। पहले जात जब मौजूद होगी तभी तो सिफत मौजूद होगी। पता चला नबी जात है, नबूवत उसकी सिफत है, नबी जात है, रिसालत उसकी सिफत है। पहले नबी जब मौजूद है तो नबूवत मौजूद है, रसूल जब मौजूद है तो रिसालत मौजूद है। तो पता चला हमारा नबी आया लेकिन गया नहीं। अब कोई सवाल करेगा जब है तो नजर क्यों नहीं आता? अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं ना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, लेकिन यहाँ वो दरबार है जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब। जितने तेरे पास सवाल होंगे उतने यहाँ जवाब होंगे, क्योंकि हम अहमद रजा के मानने वाले हैं, क्योंकि अहमद रजा इमाम इश्क को मोहब्बत है। उन्होंने हमें अदब रसूल सिखाया, मोहब्बत रसूल सिखाया। जब अहमद रजा मक्का शरीफ हज करने गए, मक्का के चंद लोगों ने सवाल किया, अहमद रजा बरेलवी हमने सुना आपके रसूल को इल्म गैब मानते, का इसमें क्या प्रॉब्लम है? मानता हूँ, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, का दलील है? कहा मेरे पास किताबें नहीं, लाइब्रेरियां नहीं, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो 1-2 घंटे। का करोगे क्या? कहा काबा की दीवारों के सामने बैठो, कागज और कलम हाथ में ले लो, मैं दलाइल दे दूंगा। उन्होंने 1 घंटे में सैकड़ों सबात पर मुश्तमिल किताब तैयार कर ली, उसका नाम रख लिया अद-दौलत मक्किया बिल माद्दतिल गीबिया। जब अरब के उलमा ने उस किताब को पढ़ा, कहा इमाम अहमद रजा किताबें तो हमने भी लिखी, किताबें तो बेशुमार लिखी जाती है, लेकिन न कोई लाइब्रेरी आपने पढ़ी, न किसी लाइब्रेरी में आप बैठे, न कोई किताब का मुताला किया। इतने सारे हवाला जात, इतने सारे रेफरेंसेस, इतने सारे मुस्तनद दलाइल के साथ आपने ये किताब तैयार कर ली, ये क्या माजरा है? लाइब्रेरी मयसर नहीं, किताबें मयसर नहीं, सिर्फ काबा के दीवारों के सामने इतनी मुतल्लल किताब कैसे तैयार हुई? कहा लोगों यही तो तुम्हें बेखबरी है। सुनो, कलम अहमद रजा चला रहा था, फैजान मदीने से आ रहा था।
نعرہ لگایا میرے جوان عزیز نے کہ مسلک اعلی حضرت کوئی پریشان نہ ہو جائے، کوئی نیا مسلک آیا، پریشان نہ ہونا، نیا مسلک آیا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مذہب اعلی حضرت، جب بھی نعرہ لگتا تو مسلک اعلی حضرت۔ علماء بیٹھے ہیں، بہت اہم بات ہے، کسی بھی جلسے میں آپ نے سنی ہو کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ سنا ہوگا لیکن مذہب اعلی حضرت نہیں سنا ہوگا، کیونکہ مذہب ہمارا حنفی ہے، مسلک ہمارا احمد رضا والا ہے۔ کہیں گے مذہب کیا؟ تو میں نے کہا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں فقہی مسائل میں۔ آپ کہیں گے تو پھر مسلک کیا ہے؟ تو مسلک کے معنی راستہ، بولو سبحان اللہ، مسلک کے معنی، کیونکہ راستے بہت ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اونچا اونچا اونچا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو لوگوں نے سوال کیا ہے امام زین العابدین، میرے نبی نے فرمایا فرقے بہت ہو جائیں گے، جماعتیں بڑھ جائیں گے، اے امام زین العابدین ہم کیسے پہچانے کہ کون صحیح ہے؟ تو فرمایا اہل سنہ کو دیکھنا۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے پہچانے اہل سنت یہ ہیں؟ سوال ہے امام زین العابدین امام حسین کے فرزند ارجمند کو سوال ہوا جب بہت جماعتیں بڑھ جائیں گی ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کس راستے پر چلیں گے؟ تو فرمایا لوگوں جب جماعتیں بڑھ جائیں گے فرقے زیادہ ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل اور راستے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ اہل سنت کو پکڑنا۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے اہل سنت یہی ہے؟ وہ بھی کہے گا، وہ بھی کہے گا، یہ بھی کہے گا۔ فرمایا اگر اہل سنت کو پہچاننا تو بکثرت الصلوات علی النبی، جو جماعت نبی پر زیادہ درود پڑھتی ہوگی وہی جماعت سنی جماعت ہوگی۔ اللہ اللہ جو جماعت ذکر نبی زیادہ کرے، درود نبی زیادہ پڑھے، سلام نبی زیادہ پڑھے، فکر نبی زیادہ کرے، فکر نبی زیادہ کرے، جو جماعت بولے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تو لوگوں محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ بولو۔ اب اگر کوئی سوال کرے اگر نبی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اختلاف نہیں، تردید نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں، حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے اگر نبی ہے تو نظر بولو تو بس سمپل سا کوشچن آپ بھی کرنا، کہنا کرامن کاتبین ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ نبی اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہے تو سمپل سا آنسر آپ بھی کر لینا، واپس جا کر عرض کرنا او میرے دوست مجھے بتاؤ کرامن کاتبین ہے؟ ارے انکار کیسے کرے گا؟ قرآن کہتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے دائیں میں بائیں سائڈ میں فرشتہ ان کو کرامن کاتبین بولتے ہیں۔ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے، لیکن سوال کرنا ہے تو کہے گا ہے، کہنا دکھاؤ۔ توجہ سنو محبت سے بولو۔ اگر کہے گا ہے تو کہنا دکھاؤ، وہ تو انکار کر نہیں پائے گا، کرے گا کیسے؟ کیونکہ قرآن سے ثابت کہ فرشتے ہیں۔ اب جواب میں کیا کہے گا کہ فرشتے ہیں؟ تو کہنا اگر ہے تو دکھا، کہے گا میں نے ابھی تک نہیں دیکھے۔ میں نے کہا دیکھا نہیں مانا ہے، میں نے کہا تم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن مانا ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن مانا ہے۔ اب مانا ہے لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوا دیکھے گا کون؟ اب یہ بھی سوال ہے تو میں نے کہا سن غم کرنا ہے، 12 ربیع الاول کے دن غم ضرور کرنا ہے لیکن نبی کے جانے پر غم نہیں کرنا ہے، اپنی آنکھوں کی مردگی پر غم کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں مردہ ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اگر یہ امام جلال الدین سیوطی جو 911 ہجری کے
मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं मैंने नबी को 72 मरतबा बेदारी के आलम में देखा है। कितनी मरतबा? ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मरतबा। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं बेदारी के आलम में, सौदे में आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोली, बेदारी के आलम में इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैंने 72 मरतबा नबी को देखा। तो मैंने कहा जरूर 12 रबीउल अव्वल के दिन गम करना है, लेकिन इस पर नहीं कि नबी इंतकाल कर गए, इस पर गम करना हमारी आंखें मुर्दा है। अगर ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की तरह बन जाएंगे, फिर जब चाहो नबी का दीदार करता रहो।